السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر، میں ہوں عظمیٰ نعمان۔ آج گفتگو سے پہلے ایک اہم چیز کہ اجمل جامی صاحب محفل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ آج۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا اور اپوزیشن اور پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد نے اس میں شرکت نہیں کی۔ حبیب صاحب، اعلامیہ بھی آ گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا، اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن آرمی چیف کی تقریر کے کچھ مندرجات بھی سامنے آئے ہیں اور یہ ڈان نیوز نے رپورٹ کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ آرمی چیف نے یہ کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی ایجنڈا، تحریک اور شخصیت نہیں ہے۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے خطاب میں اس امر پر زور دیا کہ بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ مزید بھی ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے ان دو پوائنٹس پر آپ ذرا وضاحت کریں، روشنی ڈالیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہ خبر آپ سے سنی ہے، ایک روایت کا ذمہ آپ پہ ہے۔ اچھا، دوسرا ڈان یہ ہے نیوز کہ سے میں نے تو میں پڑھی ہے، ڈان نیوز کی خبر بھی پڑھی ہے، میں نے مختلف ویب سائٹس پہ جو جنگ کی ویب سائٹ پہ اس وقت تک اپڈیٹڈ ہے وہ خبر بھی پڑھی ہے، اور سب پر متفقہ علیہ ہے۔ سب خبریں جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں، تو اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ خبر درست ہوگی۔ اس کی وجہ میں یہ کیوں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کی جو رپورٹنگ ہے وہ ذرائع سے ہو، آئی ایس پی آر اس میں انوالو نہ ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی سوالیہ نشان رہتا ہے، یا پھر کوئی حکومتی، اور جیسے آج اسمبلی میں گئے تھے تو اسمبلی کے لوگ اگر اس کو لکھ کے بتا دیتے کہ آرمی چیف صاحب نے یہ کہا ہے تو پھر ہم اس پہ کھل کے بات کر سکتے تھے۔ تو اب یہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے، یہ رپورٹنگ ساری کی ساری بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ذرائع کی رپورٹنگ ہے۔ اب ذرائع چونکہ تقریباً سب جگہ ایک ہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ رپورٹنگ درست ہوگی؟ ایک سوال ہے چھوٹا سا حبیب صاحب، جو رپورٹرز آئی ایس پی آر کی بیٹ کور کرتے ہیں، اگر وہ یہ فائل کر رہے ہوں ٹکر، تو کیا اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ذرائع کے حوالے سے ایک بات بار بار کرتا ہوں اور واضح رکھتا ہوں، میں اپنے ذرائع پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں کسی دوسرے صحافی کے ذرائع پہ دی ہوئی خبر پہ میں کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بعد میں مکر جائے اور میں تبصرہ کر کے پھنسوں یا میں ایک احمق لگوں کیونکہ خبر غلط نکل آئے، تو میں کیسے میں خود کو کیسے ڈیفینڈ کروں گا؟ تو لہٰذا یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب افطاری میں مصروف تھے، اس لیے اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں واضح کر دیتا ہوں سر، میں بھی اسی جستجو میں تھا کہ جو ہم نے سابقہ سیکھا وہ یہ خبر کی پوری جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے آفیشلی ریلیز اسٹکرز ہیں، آئی ایس پی آر کی جانب سے آفیشلی ریلیز اسٹکرز ہیں اور پھر کیری کیا گیا ہے۔ اس میں ایک سیکنڈ کہاں پہ ہیں وہ؟ یہ جو اب تک میری نظر سے گزرے ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چلیں سر، ہم نے جب ایٹریبیوٹ کر دیا ہے تو آپ اس پہ تجزیہ کریں، آپ جہاں سے بھی آرمی چیف کی جو گفتگو ہے اس کے کچھ 7-8 نکات ہیں جو کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی صحافیوں کو پیش کیے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور پھر ٹی وی چینلز نے بھی ایز اٹ از وہی ٹکر چلائے ہیں، اور وہی اسی لیے ان میں کنسنسس ہے، کیونکہ جب آئی ایس پی آر سے کچھ شے آتی ہے تو اس کی آگے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو خبریں پڑھی ہیں ان میں کہیں آئی ایس پی آر کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا میں اس کو فوج کا آفیشیل موقف، خبر درست بھی ہو تو میں اس کو آفیشیل کا درجہ نہیں دے۔ تو ابھی آپ یہ بتا دیں، آپ تجزیہ تبصرہ دیکھیے، اب جو عرض کروں کہ دیکھیے جو اس میں ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ کا ہے، تو ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ یہ ٹرمینالوجی پولیٹیکل سائنس کی تو نہیں ہے، میں نے تو کبھی ایسی اسٹیٹس کے بارے میں نہیں سنا یا پڑھا۔ ہو سکتا ہے یہ جو ماڈرن ٹرینڈز ہوں ان کے اندر کوئی چیز ہو کہ یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہوں، لیکن جو سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اب تک، جو سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ ریاست اب تک نرمی برت رہی تھی اور آئندہ نرمی نہیں برتے گی، یہی مطلب ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں اس کو ہارڈ اینڈ سافٹ سٹانس جو میرا جاگن ہے، میں اس میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ریاست کو کہیں ہارڈ ہونا پڑتا ہے اور کہیں سافٹ ہونا پڑتا ہے، لیکن فوج کو ہمیشہ ہارڈ ہی رہنا چاہیے، اور اس کی ہارڈنس، اس کی سختی ہی ہماری طاقت ہے۔ That is what it is known for. جی، ایک فوجی
سربراہ کو یہی بات کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ بات ہمیں ہارڈ رہنا ہے, ہمیں ڈرنا نہیں ہے, ہمیں گھبرانا نہیں ہے. جو ہماری طرف بندوق اٹھائے گا ہم اس کا جواب اس سے بڑی بندوق سے دیں گے, اور اس طرح دیں گے کہ اس کو بندوق دوبارہ دکھانے کی بھی ہمت نہیں پڑے گی. یہ ایک اصولی فوجی سٹانس ہے, اس میں اس سے زیادہ کچھ نہ پڑا جائے. ہاں جس میں پڑھنے والی بات ہے اس خبر میں وہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ معاملات کی پیچیدگی ہے جو اس وقت جس سے پاکستان دوچار ہے وہ خراب گورننس کی وجہ سے گورننس گیپس کی وجہ سے ہم شہداء کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. یہ بات جو سامنے بیٹھے تھے ان کے لیے تھی جی, اور یہ بات اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں چیف صاحب سے منسوب ہو کے ہم سن چکے ہیں. اب اچھا اس سے پہلے بھی جی, تو یہ ایک جب یہ بات ہم سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے کم از کم پچھلے 2 سال اور 10 مہینے میں یہ گروہ سیاست کاراں جو اس وقت حکومت میں ہے اور جو اس سے کچھ پہلے پچھلی ٹرم میں بھی حکومت میں تھا, اس سے تو کچھ نہیں ہوا. 2 سال 10 مہینے کی یہ مدت جو ہم نے پی ڈی ایم کے نیچے گزاری ہے, یا پی ڈی ایم کی ایک انسٹالڈ گورنمنٹ جو ہے جس طرح اس نے معاملات کو چلایا ہے, اس میں گورننس میں رتی برابر امپروومنٹ نہیں آئی. اس میں گورننس خراب ہوئی ہے, بلوچستان میں خراب تر ہوئی ہے, خیبر پختونخوا میں جہاں جہاں وفاق کا کام تھا وہاں پہ درست نہیں ہوا, پنجاب اور سندھ جہاں سے براہ راست یہ پارٹیاں اٹھ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہیں وہاں پہ بھی کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا آرمی چیف صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ گورننس کے گیپس ہمیں لہو سے پر کرنے پڑ رہے ہیں, یہ فقرہ انہوں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا اور آج بھی اس فقرے کا مطلب یہی ہے. تو عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس حکومت. دیکھیں عدم اعتماد ہے یا نہیں ہے, میں یہ بات نہیں کرتا, یہ ایک پولیٹیکل میننگ ہے. میں چیف صاحب کی گفتگو کو فی الحال پولیٹکس سے ہٹا کے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس آگے چل کے میں اس کی پولیٹیکل کونوٹیشن بھی بات کروں گا. اور تیسری بات جو اس میں اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو مجھے آرمی چیف صاحب کی گفتگو سے سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کسی آپریشن کا اعلان نہیں کیا. اچھا, یہ آہنی ہاتھوں سے جو اعلانیہ ہے, ہاتھوں سے تو نمٹا جانا ایک محاورہ ہے نا بھائی. اگر کوئی شخص ہماری طرف بندوق سیدھی کرے گا تو اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. لیکن وہ تو واضح بات ہے, عام طور سے جب اس طرح کی بات پوری ہو جائے وہ بات بڑی واضح ہے, ٹھیک نشاندہی ہے. ایک ہے عزم استحکام اور ایک ہے نیشنل ایکشن پلان. ان دونوں کو لفظ یوز کیے گئے ہیں وہاں پہ بڑا براڈلی اور بڑا ایمفسائز کر کے, تو وہ آلریڈی ان ایکشن ہے. تو جب وہ آلریڈی ان ایکشن ہے تو کسی نئے کی ٹرم یا نئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور یہ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا کافی ہوتا ہے. مجھے خوف یہ تھا کہ چونکہ ہیٹ آف دا مومنٹ پہ کچھ لوگ ہوتے نا کہ ہم ایک سرگوشیاں چل رہی تھی کہ آپریشن ہوگا, تو بلوچستان میں میرے لیے تو ایک مقام شکر ہے کہ کم از کم اس مجلس میں دیکھیں جی بلوچستان کے کئی بلوچستان سے جو تعلق رکھنے کے دعوے دار ذمہ دار شخصیات ہیں, جو انٹلیکچوئلز ہیں, مفکرین بلوچستان ان دنوں کہلاتے ہیں. I will not name anyone now. Some of them were there in the parliament today and they delivered some speeches as well. میں کسی کا نام نہیں دے رہا. ان جیسے دانشوروں کی یہ رائے تھی جو حبیب صاحب جس جانب اشارہ کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس بھی یہ خبر آئی تھی کہ اثر نو ایک نیا بڑا تگڑا آپریشن, کیا کسی نئے نام سے, نہ صرف یہ بلکہ کچھ علاقوں میں ایمرجنسی کا نفاذ, اور پھر اس کی ٹیکٹیکل اور کائنیٹک اس کے ذریعے اس کی امپلیمنٹیشن تھی. تو یہ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ وہاں پہ کنسنسس ہوا. میں تو سر آج آپ کو خبریں صرف دے سکتا ہوں کہ جو لوگوں سے رابطہ ہوا, جو ذمہ دار وہاں بیٹھے تھے, کئی سیاسی لوگ, یہ تو براڈلی آپ نے ایک تجزیہ پیش کیا. آئی تھنک چیف صاحب کی ہی گفتگو میں 2 نقطے اور بھی بڑے اہم ہیں. ایک تو وہ مذہبی رہنماؤں سے جو بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جو کنسنسس ہے, اور دوسرا براڈلی وہ قومی اتفاق رائے کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اور وہ صورتحال جڑی ہے اس سیاسی منظرنامے سے جس کے اوپر شروع میں
یا کل پرسوں آپ نے بات کی ہوگی, یہ اسٹیٹمنٹ میری نظر سے گزری نہیں, ایک براڈلی ایک کنسنسس کنسنسس کے اوپر آپ اگر پورا پیراگراف پڑھیں, اس میں کہا انہوں نے کہا ہے کہ یک زبان ہو کر سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا. اچھا, اور جب ساتھ یہ ہو کہ کوئی تحریک پاکستان سے بڑی نہیں, کوئی شخصیت پاکستان سے بڑی نہیں, تو تعبیر کچھ اور الٹی ہو جاتی ہے. جامی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ میری بات تعویل بڑی سادہ سی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر پاکستانی شہری یہی کہے گا, ہر پاکستانی رہنما یہ کہے گا, ہر پاکستانی سپہ سالار یہ کہے گا. میں تو آپ کو 2-4 خبریں دے سکتا ہوں تازہ جو ہیں اس سلسلے میں جڑی ہوئی. ایک تو یہ کہ اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب شریک نہیں تھے. کیا بلایا نہیں, آصف علی زرداری صاحب شریک نہیں تھے, نواز شریف صاحب محسن نقوی صاحب شریک نہیں تھے, اس میں اچکزئی صاحب شریک نہیں تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب شریک نہیں تھے, اختر مینگل صاحب بھی شریک نہیں تھے, عمران خان صاحب اور ان کی جماعت بھی شریک نہیں تھی. تو خان صاحب کی شرکت تو آؤٹ آف کوشچن. آج حبیب صاحب, میں نے ایک ایسی شخصیت جو وہاں موجود تھے, کہ ہم عہدے پہ فائز ہیں, سیاستدان, ان سے میں نے پوچھا کہ جناب یہ لوگ کیوں نہیں آئے. تو اگر یہ ہوتے تو ان کی موجودگی میں جو چیف صاحب کہہ رہے ہیں یا جو اعلامیہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اثر 2 گنا ہو جاتا, اور اس کے اوپر یہ کہنا نہ پڑتا کہ نیشنل کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہو چکا ہوتا ہے. ان کی موجودگی کافی تھی. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی, ایک تو ہے یہ پارلیمانی کمیٹی, وہ والی نیشنل سیکیورٹی کونسل نہیں ہے, یہ پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جس کا اجلاس ہوا ہے, تو اس میں صرف پارلیمانی لوگ ہی آئیں گے جو پارلیمان میں ہیں. تو خاقان عباسی صاحب, اچکزئی صاحب اور مینگل صاحب, تو ہیں وہ انہوں نے کہا, مینگل صاحب اب نہیں ہے نا, استعفیٰ دے چکے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ نہیں ہے. اچھا, انہی کی دلیل کے اوپر میں نے سوال ان سے پوچھا, چلیں یہ بات تو درست ہے, میاں صاحب تو MNA ہیں کاغذوں میں, زرداری صاحب تو صدر ہیں, محسن نقوی صاحب بھی سینیٹر ہیں, تو یہ تینوں کہاں تھے. اس کے اوپر انہوں نے محسن نقوی صاحب کے عدم موجود کے اوپر سوال اٹھایا کہ ہاں وزیر داخلہ کا ہونا ضروری تھا, میرے علم میں نہیں ہے, اور نہ پرائم منسٹر نے اس کو باہر تھے. سر کچھ خبریں یہ ہیں اب آ چکے ہیں کہ دیکھیں نا, یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے کہ ICC کی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہو, تو یہاں ایک ملاقات تھی, ایک میٹنگ تھی, تو یہاں تھی, وہ وہاں نہیں جا سکے. اب یہ ایک امپورٹنٹ موسٹ میٹنگ ہے جس میں آئی تھنک ہی از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ گائے, تو وہ تشریف نہیں لا سکے. جو تیسری بات ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہے. علی امین گنڈا پور واز دی اونلی ون, کیونکہ CM ہے, ہو واز دیئر. جو مجھے وہاں سے اطلاع ملی, علی امین گنڈا پور صاحب نے نہ صرف آج کھل کے باتیں کی ہیں, اور یہ PTI کو بھی کرنی چاہیے تھی. یہ ڈیبیٹ آگے ہم چھیڑتے ہیں جب عباس صاحب کے پاس آئیں گے کہ PTI کو جانا چاہیے تھا یا نہیں. گنڈا پور صاحب نے سر 2-3 نقطوں پہ بڑا ایمفسائز کیا ہے. ایک, جو وفاق کی جانب سے جو ان کے ساتھ حساب کتاب کے معاملات فنڈز نہیں دیے جا رہے, وہ کھل کے باتیں کی انہوں نے. دوسرا, انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو کنسنسس ہے اس پہ اتفاق رائے کیا. تیسری سب سے امپورٹنٹ بات, انہوں نے عمران خان کا ذکر کیا, اور عمران خان کی اہمیت اور PTI کا جو میں نہ ہونا ہے, اس ایشو کو, اس مدعے کو سیاسی عسکری قیادت کے سامنے ڈسکس کیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع سے آنے والی ساری خبروں میں اسی کا ذکر نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. جی, علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کا ذکر کیا, ان کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خان صاحب کا PTI کا وفاق کے ساتھ معاملات کا اور ساتھ کنسنسس بھی کیا. جتنے لوگ تھے انہوں نے کنسنسس پہ ضرور کیا. یہ کون نہیں کرے گا جامی صاحب ایسے کنسنسس کہ پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, پاکستان انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمیں آنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. Who would not concede to that? لیکن اکبر, ایک چیز کی کلیئرٹی ہمیں نہیں ملی آج, یہ کہ بلوچستان اور KP دونوں میں صورتحال ڈفرینٹ ہے. دونوں کی صورتحال کو جو ہم نے ٹیکل کرنا ہے وہ ڈفرینٹ وے سے, وجوہات مختلف ہیں دہشت گردی. بالکل. تو یہ نہیں کلیئر کیا گیا کہ کیا دونوں جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقے اختیار کیے جائیں گے. میرے خیال سے یہ کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے, ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پارلیمان کی میٹنگ ہے, یہ کی ہی اس وجہ سے گئی ہے کہ آپ نے پہلے کہہ دیا آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, انہوں نے کہا پرول پہ عمران خان کو بلا لیں. صرف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کہا چلو دفاع کرو APC نو, اے والی بلا لو, کہ ایک بہانہ مل جائے گا. یہ جو جی پارلیمان کے لوگوں کو بلانا تھا, اس میں جیسے اچکزئی صاحب کی بات کر رہے تھے, اور بہت سارے اس میں سے مس ہو گئے. ٹھیک ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اصل. آپ عمران خان صاحب کا تو چلے ہو گیا, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے 2 سب سے قدور سیاسی لیڈران کون ہیں آپ کے خیال میں؟ نواز شریف اور عمران خان, دونوں ہی نہیں ہیں وہاں پہ. کتنی میننگ فل رہی ہوگی میٹنگ, مجھے نہیں سمجھ آتی کتنی میننگ فل رہ سکتی ہے. ایک میجورٹی جو پاکستان کی ووٹرز کی, ایون فارم 47 کے مطابق, دا پارٹی دیٹ دا سپورٹ اینڈ دا پارٹی از ناٹ PTI, دا پارٹی از عمران خان.
اور پھر دوسرا بڑا لیڈر نواز شریف، وہ دونوں وہاں پہ موجود نہیں. 3 بار کے وزیر اعظم. میک شور کرنا چاہیے تھا. اتنا سیریس ایشو ہے. آپ کیا خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس اور ہیں، بلوچستان کے معاملات اور ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی بھائی مسئلہ کیا ہے، ٹی ٹی پی کا، داعش کا کیا معاملہ ہے، ان کی اندرونی لڑائیاں افغانستان میں کیا ہیں، افغانستان وہ کیوں سپورٹ کرتا ہے. ایک ڈیبیٹ جب تک سپارک نہیں ہوگی، I don't know. اچھا، یہ سٹیٹمنٹس ہیں، اچھی سٹیٹمنٹس. اچھا صاحب جوائنٹ سیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے، سب سٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھیں اور اس پر باقاعدہ کھل کر ڈیبیٹ کرنے دی جائے، باقاعدہ کھلے عام سب کو اپنی تجاویز دینے کی اجازت ہو. اصولی طور پہ تو یہ کمیٹی آف دا ہول ہونی چاہیے تھی، جسے کہتے ہیں نا پارلیمانی کمیٹی. آپ بند کمرہ اجلاس کرتے، کمیٹی آف دا ہول ہوتی، یعنی تمام اراکین اسمبلی اور تمام سینیٹرز اس میں شریک ہوتے. یہ جس طریقے سے پک اینڈ چوز کیا گیا ہے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہے یہ دراصل حکومت کی سیاسی ناکامی کا اعلان ہے، جو نہ صرف مقامی طور پہ پورے پاکستان میں پھیل گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی یہ میسج گیا کہ ہماری حکومت اکیلی ہے. بلوچستان کی دیکھیے، بلوچستان کو ہم جو لوگ اخبارات سے منسلک رہے ہیں، میڈیا سے منسلک رہے ہیں، ہم بلوچستان کو 2-4 لوگوں کی وجہ سے جانتے ہیں. اکبر خان بگٹی لاہور آیا کرتے تھے، لوگوں سے بات کیا کرتے تھے. محمود خان اچکزئی، اختر جان مینگل، ڈاکٹر مالک امیر عطا اللہ مینگل، اس کے بعد ڈاکٹر مالک. یہ لوگ تھے جو بلوچستان کی دوسرے پاکستان کے حصوں میں شناخت تھے، جو میڈیا پر بھی آتے تھے. لوگ ان سے بات کرتے تھے اور وہ بلوچستان کے بارے میں بعض معاملات میں مختلف اور بعض معاملات میں ایک ہی رائے رکھتے تھے. جب آپ اسمبلی میں اس وقت 2 لوگ موجود ہیں. اختر جان مینگل صاحب کا استعفیٰ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ اب تک باقاعدہ منظور نہیں ہوا. تو اختر جان مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی، ان کو یہ وزیر اعظم سر خود کال کرتے ہیں. دوسری بات پی ٹی آئی نہیں تھی. یہ میٹنگ کو کامیاب بنانے کے لیے وزیر اعظم کو کم سے کم 10 دن محنت کرنی چاہیے تھی. انہیں پی ٹی آئی کے سارے گلے شکوے دور کرنے چاہیے تھے، کیونکہ جو ایک جو کنسنسس ہے، جو اتفاق رائے، سیاسی اتفاق رائے ہے، وہ فوج نے پیدا نہیں کرنا ہوتا، وہ حکومت نے پیدا. سیاسی حکومت، اتنا اختیار ہے وزیر اعظم. آپ پھر سیٹ چھوڑ دیں نا. حبیب صاحب 24 سے 48 گھنٹے ڈیلے کر دیں. بھائی آپ 48 گھنٹے نہیں، اس کو 2-4 دن. میں کہہ رہا ہوں اگر بہت ایمرجنسی بھی تھی، آپ جو ان کی کل کی مانگ تھی وہ کیا تھی کہ ہمیں اڈیالہ میں اپنے رہنما سے. اب سر ایک نقطہ کہنے دیں. جب نواز شریف صاحب والا مدعا میں نے بار بار اٹھایا نا نون لیگ کے حامی لوگوں کے سامنے، ہمارے ایک صحافی دوست نے جزمہ بخاری کے سامنے بھی نقطہ رکھا تھا کہ بھی میاں صاحب کیوں نہیں ہے اس میں. ان کا نون لیگی جو ذمہ داران ہیں ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میاں صاحب تو پیٹرن ان چیف ہیں، قائد ہیں، تو ان سے مشورہ اور ان سے کنسنسس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہی جو دلیل ہے اس کا اطلاق آپ پی ٹی آئی پہ بھی کرنے دیں. وہ بھی تو یہی چاہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے رہنما سے ملنے دیں، ہم اس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب کا بہرحال پھر بھی خود ہونا وہاں پہ ضروری تھا. بہرحال وہ پارلیمان کے نمبر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو دلیل ٹھیک دی جا رہی ہے اس کا اطلاق یہاں لاہور کی کسی اتھارٹی کے بھی تو پیٹرن ہے نا، لہر بڑھ رہی ہے لہر، تو اس وجہ سے وہ دیگر معاملات کے لیے وقت نہیں نکال پائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں حکومت کو 4-5 دن کام کرنا چاہیے تھا. انہیں جیل کے دروازے کھلواتے، پیرول پہ لانا پڑتا، پیرول پہ لاتے. ایک کنسنسس بلڈ کرنا پرائم منسٹر شہباز شریف کی ذمہ داری تھی. یہ کسی دوسرے شخص پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. یہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے نبھانا. وہ تو تنقید کر رہے تھے. آج انہوں نے جب پارلیمانی سیشن میں اپنی تقریر کی ہے اس قومی سلامتی کمیٹی کے سیشن میں، تو انہوں نے تو تنقید کی. انہوں نے کہا 2018 کی جو نااہل گورنمنٹ تھی اس نے جو ہم پیچھے آپریشنز کر کے ہم دہشت گردی میں کمی لائے تھے اس کے ثمرات کو ضائع اس حکومت نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے وہ سارے آپریشنز جو کیے گئے تھے ان کے سارے ثمرات ضائع ہو گئے. یہ گفتگو چاہے آج کے دن انہوں نے یہ گفتگو کی اور آپ کہہ رہے ہیں وہ اتفاق رائے پیدا کرتے، چاہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کر لیتے، چاہے اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے کر لیتے، چاہے کسی جلسے میں کرتے.
یہ اب گفتگو میٹر ہی نہیں کرتی. مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اتنی لمبی گفتگو جس کا اصل معاملہ سے تعلق ہی نہیں ہے آپ نے اس کو پڑھ دی. بات یہ ہے, اس بات کو سمجھیے, آج کے دن کی ناکامی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی. آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, جو 31% ہے اکارڈنگ ٹو دا فارم 47. اور اگر فارم 45 ڈال لیں تو صورتحال کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. آپ سب سے بڑی جماعت باہر بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اسے اندر نہیں لا پائے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دو ہی باتیں, یا تو آپ کو پالیٹکس آتی نہیں ہے یا آپ اپنی خیریت اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت باہر ہے. یہ سیکنڈ والی خیریت والی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ اچھا, ان دونوں صورتوں میں حکومتی کمزوری واضح ہو جاتی ہے. یعنی حکومت اس میں دوشی ہے سر, اور حکومت نے جو کچھ کیا ہے, میں آپ کو عرض کروں, اب یہ الزام کسی اور پہ نہیں ڈالا جا سکتا. اچھا آپ دیکھ لیں, آپ گھما پھرا کے کہہ سکتے ہیں نا, اچھا جی وہ دیکھیں اس کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ تھی. اچھا بھی اسٹیبلشمنٹ کیسے تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو خود حکومت کی جاری کردہ فہرست میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا نام تھا, اور آپ کے پاس نہ آنے کا فیصلہ کرنے والا جو اتحاد ہے پی ٹی آئی نہیں ہے, اور اس اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں لیکن مولانا حصہ اختر جان مینگل ہے. لیکن مولانا نے تو پی ٹی آئی کے اس رویے کی اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا. انہوں نے کہا مجھ سے مشورہ کر لیتے, ہم سے بات کر لیتے, ان کو آج کے دن آنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ جب پہلے انہوں نے 14 افراد کی لسٹ جاری کر دی اور اعلان کر دیا یہ جا رہے ہیں, پھر سیاسی کمیٹی بیٹھتی ہے, پھر سوشل میڈیا کا دباؤ آتا ہے جو پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی جانب سے ہے, پھر عامر ڈوگر صاحب حرکت میں آتے ہیں کہ رات کے شاید اڈیالہ میں ان کی ایکسیس ہو جائے, پھر رات کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم نے نہیں جانا. اچھا اس سارے پروسیس میں انہوں نے اپوزیشن الائنس کو اور مولانا کو اس طرح سے آن بورڈ نہیں کیا. حضرت یہ بھی تو ایک جائز تنقید ہے نا کہ جب چیف جسٹس نے بلایا تھا تب تو آپ پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے, باقیوں کو یہی شکوہ بھی ہے مولانا کا. تو اس سے پہلے بھی ایک دو جب مذاکرات ہوئے تب بھی آپ بیٹھ گئے ان کے ساتھ. تو اب آپ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی اپنی کلیئرٹی تو کر لیتے ہیں. کیسے کر لیتے ہیں؟ مولانا کے خود جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں وہ انہوں نے ایک اعلامیے پہ دستخط نہیں کیے تھے کہ چونکہ ہم ابھی آپ کے اتحادی نہیں ہیں. جی تو جب اتحادی ہوں گے اس وقت بات کر لیں گے نا. بھائی مولانا کو اگر مولانا کی سیاست اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو جانا بنتا ہے تو جائیں, بسم اللہ تشریف لے گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کا جانا بے مانی ہو گیا ہے. مولانا کا جانا بے مانی ہو گیا. مولانا کو پریشانی یہ ہے, یہ پریشانی ہے. اس پوری تصویر میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ مولانا حکومت کا حصہ ہے. ایک چھوٹی سی چیز اور, انہوں نے تو پی ٹی آئی کے مسائل آسان کر دی. جامی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ 5 دن سے جیل میں نہ ٹی وی اچانک بند ہو گیا, اخبار اچانک بند کر دیا, آل انفارمیشن واز کٹ آف ٹو بی گیون ٹو عمران خان. جواب دے رہے ہیں, وہی تو جواب دے رہے ہیں عمران خان صاحب. آج 7-8 لوگوں سے ملے, علیمہ بی بی سے بھی اور وکلا سے بھی, تو ایک وکیل سے ملے, تو وہ کہہ رہے ہیں جب انہیں اطلاع ملی کہ یہ ہو رہا تھا انہوں نے کہا اسی لیے بند کیے تاکہ مجھے اطلاع نہ ملے. لیکن وہاں پھر آپ اسی بات جس سے پہلے آپ فرما رہے تھے, ایک وکیل نے پھر یہ کہا کہ جناب ہم ایسی پابندیاں جب لگتی تھیں نا تو ہم عدالتوں میں دھکے شکے کھا کے آرڈر لے کے ریسٹور کر لیتے تھے. اچھا وہ آپس میں اسکور سیٹل کرنا شروع کر دیا وکلا نے کہ اب نہیں, چونکہ ذمہ داری نئے لوگوں کو دی گئی تو اب کروائیں. ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو اس سے پہلے جو بات ہے نا گورننس والی, اس میں دیکھیے ایک بڑی سنجیدہ اور غور طلب پہلو ہے جو میرے خیال حبیب صاحب کا زیادہ دلچسپی کا موضوع رہا ہے. یہ ایک تو بلوچستان جیسے صوبے میں حقیقی نمائندگی جو ہے نا اب تو بہت لازم ہے, بہت ضروری ہے. تجربہ کا صرف بلوچستان میں نہیں, پورے پاکستان میں, لیکن بلوچستان چونکہ دہک رہا ہے نا, سلگ رہا ہے. سر جی میں کوئی 12-15 سال پہلے فیس بک کی میموریز آتی ہیں, تو ہم اکٹھے دنیا ٹی وی میں کام کرتے تھے. تو میرا خیال آپ نے مجھے کچھ پروگرام تفویض کیے کہ یہ کریں, حبیب صاحب ڈائریکٹر پروگرامنگ تھے, تو بلوچستان کے ایشو, آمنہ مسعود جنجبہ, اس طرح کے لوگ ایکٹیو ہوئے تھے. تو وہ میں نے دیکھا کل پرسوں کہ تصویریں میرے پاس آئیں 12-15 سال پہلے کی, کہ اس کا ٹائٹل رکھا ہوا ہم نے سلگتا بلوچستان, اور میرے خیال وہ حبیب صاحب کی کوائنٹ سرخی تھی, سلگتا بلوچستان. اچھا میں نے نوٹ کیا کہ اس میں مینگل صاحب ہیں, اس میں وہ آج کی جو بلوچستان کی قیادت ہے وہ بھی کچھ لوگ ہیں, کچھ انسانی حقوق کے لمبردار بھی ہیں, سرخی وہی ہے.
میں نے دیکھا یار 15 سال بعد میں پھر وہی سرخی نکال رہا ہوں. نہیں اب آپ یہ سرخی لکھ کے دکھائیں مجھے, سلگتا بلوچستان کر کے دکھائیں. نہیں حالات وہ نہیں ہے, نہیں حالات وہی ہیں لیکن شاید میں لکھ نہ سکوں, لیکن کیا حالات 15 سال بعد بھی بدلے. حالت یہ ہے, مجھے آج ایک اخبار کے ایڈیٹر بتا رہے تھے کہ بلوچستان پہ ہمیں درست باتوں کا پتہ ہے, ہمیں لکھتے ہوئے خوف آتا ہے. میں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس میں بہتری آنے کی بجائے تنزلی آئی ہے نا. اچھا اب وہ حقیقی تبدیلی اسی طرح سے ہے کہ عوامی نمائندگی کو یقینی بنائے, اور وہاں پہ یہ جو گورننس کا ایشو تھا نا, یہ بلدیاتی سسٹم سے سیٹل ہونا تھا, اور وہ تو نہ ادھر آ سکا نہ ادھر آ سکا. یہی بات ہم کل بھی کر رہے تھے. لیکن ایک چیز اور اس میں چھوٹی سی, یہ آپ تینوں اس پر ذرا روشنی ڈالیے, گورننس سے کہیں مراد ان کی جوڈیشل سسٹم میں لیس کنوکشن ریٹ تو نہیں ہے؟ یہ بھی یہ گورننس کے میں شمار آپ کر سکتے ہیں 0.5% پروسیکیوشن ریٹ ہے بلوچستان کا. وہ کہتے ہیں ہم بندہ پکڑتے ہیں, بندہ پیش کیا جاتا ہے, اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے. اس کی آلٹرنیٹیو تھیوری یہ نکل رہی تھی کہ ہم کوئی خصوصی ترامیم کر کے آئین میں یا کسی اور صورت میں تو کچھ سرٹن ٹائم فریم کے لیے ملٹری کورٹ امپاور کر دیا جائے, 27ویں ترمیم لے آئے ہیں, اس کے تحت ہو جائے گا. اچھا اکبر ایک اور چیز, میں یہ کنوکشن ریٹ پہ نا میں نے ایک دفعہ بڑا کام کیا تھا جس میں باقاعدہ جا کے لوگوں سے ملا اور جا کے اندازہ ہوا. کنوکشن ریٹ کم ہونے کی وجہ ہم بڑے آرام سے, اور بالخصوص ہمارے پروسیکیوشن کو کہہ دیتے ہیں, نہیں ہم عدالتوں پہ ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ پروسیکیوشن کی ویکنیس ہے, اس کی وجہ عدالتیں نہیں. سر میں یہاں پہ عرض چھوٹی سی یہ کروں کہ کمنگ فرام, جب یہ سٹیٹمنٹ فوج کی طرف سے آتی ہے نا, تو وہ اس میں ججوں کی تخصیص نہیں کر رہے ہوتے, وہ اس میں پروسیکیوشن کو بھی اتنا ہی ذمہ دار سمجھ رہے ہوتے ہیں. دیئر فور ملٹری کورٹس, وہ تھوڑا سمپل, وہ تھوڑا اوور سمپلیفیکیشن ہے, لیکن ہے تو پروسیکیوشن کی ویکنیس ان کے ہاں یہ ہے. تو بھائی انہیں سمجھانا ہے نا, انہیں بتانا کس نے ہے, انہیں بتانا تو لوگوں نہیں ہے نا جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں کے نمائندے. وہ حبیب صاحب جب کوئٹہ کے ایک دھماکے میں میرے ملک کے 35 نامور وکیل اڑا دیے جائیں گے تو کون ہمت کرے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک تو نا, اور جج صاحبان جو ہیں ان کے ساتھ وہ جہاں بیتتی ہے, ان کو ادھر سے بھی دباؤ ہے, باجوہ صاحب سے بھی, ان کو حبیب صاحب کا بھی دباؤ ہے, ان کو عظمیٰ کا بھی دباؤ ہے, انہیں میرا بھی دباؤ ہے. ایک تو بات ذہن میں رکھیے, خود کو آپ نے اینڈ پہ رکھا, جس کا اتنا کمزور دل ہے نا وہ جج نہ بنے, وہ پلیز گھر بیٹھ جائے. جسے ڈر لگتا ہے فیصلہ سر دنیا میں مثالیں ہیں کہ مافیا سے نمٹنے کے لیے ججز کی شناختیں ختم کی گئی آپ اس طرح کے وٹنس پروٹیکشن پروگرامز ہوتے ہیں, پہلے تو آئیں تو صحیح بھائی, پہلے تو جس جج کا اتنا دل کمزور ہے نا تو وہ تو گھر بیٹھ جائے, چھٹی اپلائی کرے, وہ کیا کہتے ہیں کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ, ٹھیک ہے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں نہیں آ سکتا. ایک تو کمزور دل آدمی کا کام ججی نہیں ہے. ایک بات عمران خشمت صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو بھی یہ ایک دلیر آدمی کا اور اپرائٹ آدمی کا کام ہے, اور جو دلیر اور اپرائٹ ہوتا ہے اس سے پھر اس طرح خوف بھی نہیں آتا چاہے اس کی کنپٹی پہ بندوق نہیں. اچھا یہ ڈسکشن یہ بات سمجھے, پروسیکیوشن بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ پروسیکیوشن جج نے فیصلہ اپنے سامنے شواہد پہ, پروسیکیوشن بھی ویک ہے نا, تو بھائی پروسیکیوشن کو ٹھیک کرنا. اچھا اب ایک اور امپورٹنٹ ایک ملٹری کورٹس اس کا شارٹ کٹ ہے, اور ایسے حالات میں کہ حالات یہ بنے ہوئے اس میں حل نہیں ہوتی. اس میں ایک امید میں اگری کرتا ہوں آپ سے, ایک امید ہے, بات کچھ جو ایک امید ہے, امید یہ ہے کہ جو حبیب صاحب کا استدلال یا ہماری خواہش تھی نا کہ یار یہ کوئی گراؤنڈ ورک کیا 10-15 دن کو, APC بلاتے, لوگ آتے, کیتا سی نا 5 دن ٹی وی بند, اب گراؤنڈ ورک کیا. اب آج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے پرائم منسٹر کو یہ مشورہ دیا ہے کہ حضور اس پہ اگر آپ کو واقعی براڈر کنسنسس کرنا ہے تو خدا کے لیے اب اس کے بعد نا APC میں جا کے یہ نکات کھولیں, اور اس کی روشنی میں جو فیصلہ ہو APC میں اس کو پھر کہیں گے یہ لاہم. اسی لیے اعلامیہ میں کہا گیا کہ مشاورت کا عمل جاری رہے گا. وزیر اعظم کے پاس اب سوائے اس کے کوئی سیاسی راستہ, اور اس کا امکان ہے, مجھے اس کا امکان, اب انہیں APC کی کامیابی کے لیے عمران خان کے بغیر ان کے پاس راستہ نہیں ہوگا. آج کی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی نا, یہ پروبیبلی کھل جاتی شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے, شٹل پالیٹکس کے ذریعے. ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, عمران خان صاحب کی منت ہو رہی ہے, ترلا ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے, کنونس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, میں ایک وقت چھوٹا ہو گیا نہیں بدل دو, یہ اس پہ بات بن جائے. ایک اطلاع اور دوں سر آپ, اب اگر یہ کل رات تک اور آج صبح 10 تک جب ہم مخاطب ہیں, اگر یہ PTI کے ڈوگر صاحب یا 2-4 اور لوگوں کی ایکسیس حکومت خان صاحب تک کروا دیتی, تو یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, خان صاحب نے اجازت ہی دینی تھی. اچھا, نہ نہیں کرنی تھی, اجازت ہی دینی تھی.
لیکن آج جو ان کی طرف سے گفتگو آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا فیصلہ درست تھا اور میں ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا. یہ آفٹر میتھ یہ اس سے پہلے ہو جاتا. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہم اعلامیہ کا مس کر رہے ہیں, وہ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے غلط استعمال کو روکا جائے گا, خاص طور پر یہ دہشت گردی سے جو لنکڈ چیزیں ہیں. آرمی چیف صاحب نے فرمایا نہیں, یہ اعلامیہ ہے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا, ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے حوالے سے کہ خاص طور پر جب دہشت گردی ہوتی ہے اور پھر ریلیونٹ جو پلیٹ فارمز ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں, اس میں جو ملوث گروہ ہوں گے, جو لوگ ہوں گے, ان پر بھی کریک ڈاؤن ہوگا. اس سے آپ لوگوں کو کیا, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا اب سوشل میڈیا کریک ڈاؤن میں کچھ اور لوگ بھی آئیں گے یا صرف اسپیسیفکلی جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں شکنجہ مزید کسیا جان لگا ہے؟ یہ بات بیچارے پی ٹی آئی والوں پہ ہر وقت ہی کسا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا بولتا نہیں ہے اور پکڑا جاتا ہے. لیکن اس میں بیسیکلی اگین یہ جو نالائکی اور نااہلی ہے یہ حکومت کی ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ ہمیں جس دن جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو کتنا اندوہناک واقعہ تھا جی. حکومت نے منہ پہ ٹیپ لگائے رکھی اپنے, ہمارے پاس نہ صرف کوئی انفارمیشن نہیں, نہ صرف اپنے اور ہمارے بھی ساتھ میڈیا کے بھی. اچھا یہ حل نہیں. نتیجہ کیا تھا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس بیچ میں جو خلا تھا اس میں انڈیا آ گیا جی, سوشل میڈیا آ گیا, ٹھیک ہے, اور انڈیا آیا. اب انڈیا کا کوئی موقر اخبار اگر وہ خبر کوئی دیتا ہے تو یہاں بیٹھنے والا سوچے گا کہ واقعی ایسے ہو گیا ہوگا, حالانکہ وہ پروپیگنڈا. اچھا, حالانکہ وہ پروپیگنڈا تھا. بالکل. دیکھیے اب جب آپ نے خود وہ خلا پیدا کیا نا, خود وہ جگہ چھوڑی, تو جس کے نتیجے میں وہاں سے لوگ آ گئے, تو اس میں سب سے پہلے تو اپنی اسٹریٹجی ٹھیک کرنی چاہیے. اور بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے نا, اس سے پہلے تھوڑا سا کریک ڈاؤن یہ جو معاملات کو ڈیل کر رہی تھی حکومت, اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے. اس میں میری رائے یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے حامی عناصر ہوتے ہیں نا, ابھی ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل ادارے نے پاکستان میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اتنے اندھوناک واقعے کے اوپر بھی کچھ عناصر ایسے بیٹھے تھے جو ایموجیز کے ذریعے ایکسپریشن کر رہے تھے لافٹر کا, یعنی پتہ نہیں یہ انسان ہے یا جانور ہیں جن کو اتنی تمیز بھی نہیں ہے, اور باقاعدہ انہوں نے ڈیٹا مرتب کیا, ابھی موقع نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسے عناصر بالکل ہیں جو اس سب کی آڑ میں نا ایکسپلائٹ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیسٹر گوہر عارف الوی اور دیگر نے ذمہ دار اسٹیٹمنٹ دی تھی, لیکن جو چڑھ دوڑے منسٹرز اوپر وہ انہوں نے غلط کر کے انہیں ایلینیٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ اس کا دائرہ کار ہوگا ایسے واقعات اور ایسی تنظیموں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے یا ان کی وکالت کرنے والوں کے اوپر, مجھے یہ امید ہے. لیکن اکبر کچھ اکاؤنٹس کو جو جوڑا جا رہا ہے پی ٹی آئی سے بھی, اور ہم نے کل بھی ڈسکشن کی تھی کہ خان صاحب سے ریکویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پارٹی کی قیادت ہے باہر موجود, آج انہوں نے کی دوبارہ, لیکن خان صاحب نے سنی انسنی کر دی. یہ خبر یہی آئی ہے کہ وہ چاہتی ہے جو باہر موجود قیادت ہے کہ یہ جو باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں نا آفیشیل اکاؤنٹس, وہ یہاں سے آپریٹ ہوں, یہاں ان پہ نظر رکھی جائے. میں میڈیا کے حوالے سے ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. 1990s میں, لیٹ 90s میں کارگل کی جنگ ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے. اس وقت انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا جتنا ہو سکتا تھا اتنا کیا, اور کیونکہ وہاں پہ آزاد میڈیا تھا, پاکستان میں صرف پی ٹی وی تھا, یہ تنہا مقابلہ ہی نہیں کر سکا. تو وہاں سے مشرف صاحب کو خیال آیا کہ اوے الیکٹرانک میڈیا ہونا چاہیے. تو لبرلائزیشن کا نا, جس کو کہتے ہیں, ہی ہیڈ نو لو لاسٹ فار ماڈرنائزنگ دی میڈیا. نہیں, لبرلائزیشن, انلائٹنڈ ماڈرنائزیشن, وہ نہیں, میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. تو خیر, میڈیا اس وجہ سے پرائیویٹ چینلز آئے تاکہ ہم فورن پروپیگنڈے کو کاؤنٹر بھی کر سکیں, اور کئی دفعہ اسٹیٹس کا کام خود بھی پروپیگیٹ کرنا ہوتا ہے کچھ چیزیں پازیٹیولی اپنے مطلب سوچ کے حساب سے. اچھا, اس وجہ سے آپ کے یہاں پہ میڈیا کو آزاد کیا گیا تھا. آج اس کا بالکل اپوزٹ ہو گیا, بالکل وہی سچویشن ہو گئی ہے کہ آپ کا صرف پی ٹی وی تھا اس دن, اور باقی میڈیا کو آپ نے چپ مم کیا ہوا تھا بالکل. اور اس کی وجہ سے وہ جو حبیب صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, دیکھا جائے تو سچویشن وہی میڈیا کے ہوتے ہوئے کارگل والی سچویشن بن گئی یہاں پہ, کہ ان کا میڈیا, یہاں پہ دیکھیے ہم لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ہم انہیں جانتے بھی ہیں, اور یہ پاکستانی ہے, سب پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں. کوئی نہیں چاہے گا کہ انڈیا کا پروپیگنڈا بھائی ہم لوگ کاؤنٹر نہیں کر سکتے کیا, وہاں پہ کرنے تو دیجیے نا ہمیں.
بات تو کرنی دیجیے. کوئی اسٹیٹ کی اچھی پالیسی ہم اس کو پروپیگیٹ کریں گے, آگے لے کے جائیں گے, لیکن بالکل چپ کرا دینا. اور پھر سوشل میڈیا ٹوٹلی کنٹرول کوئی بھی نہیں کر پایا ابھی تک دنیا میں. وہ کل حبیب صاحب ریکارڈنگ کر رہے تھے اور میں ساتھ بیٹھا سن رہا تھا, وہ میرا خیال آن ایئر ہو گیا ہوگا, آپ ذکر کر رہے تھے کہ اگلے دور میں جب لاؤڈ اسپیکر آیا یا جب پرنٹنگ پریس آیا تھا تو ہم لوگوں نے یعنی کہ ہم مسلمانوں نے اس کی بڑی مذمت کی, حرام قرار, لیکن ابھی تک پریویل کیا کیا ہے وہ جو حبیب صاحب کل بات کر رہے تھے. دیکھیے یہ جب لیٹسٹ ٹیکنالوجیز روکی نہیں جا سکتی. چھاپا خانہ آیا, کیمرہ آیا, لاؤڈ اسپیکر آیا, سب کچھ آیا, ریڈیو آیا, سب کو ہم نے کہا کہ یہ غلط آیا. سر جی ٹی وی نہیں توڑے جاتے تھے, ٹی وی توڑے جانے کا بھی سلسلہ چلتا رہا, سب کچھ ہوتا میچ دے بعد سے تاریخ کے سفر کو نہیں روکا جماعتوں جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج بھی ہم اس تصور میں, یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے گا 50-100 سال بعد ہماری جب تاریخ لکھی جائے گی نا, ہمارے بارے میں لکھا جائے گا کہ یہ قوم انٹرنیٹ کے بھی پیچھے پڑی ہوئی. اگلے دور میں یہ اس کے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب ڈیجیٹل میڈیا پوری دنیا میں رواج پا رہا تھا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, ہماری حکومت اس کے خلاف ریگولیشنز بنا رہی تھی, اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس کو ٹوٹل نظر انداز کیا. دنیا کہیں سے کہیں نکل چکی ہوگی اور ہم پھر وہیں پھسڈی کھڑے ہوئے ہوں. بڑا آئیڈیل سولوشن تھا, بڑا آئیڈیل. اگلے روز بھی ہماری ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی, ابھی سب میں عباس صاحب بھی تھے, انتہائی آئیڈیل کہ دیکھیں جی عارف علوی, بیرسٹر گوہر اور فرحان نے اتنا عمدہ مذمت کی اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو سوچنا قرار دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو شخص بھی پی ٹی آئی یا نون لیگ کا نام لے کے واہیاتی کر رہا ہے, اس کا نہ ان جماعتوں سے تعلق ہے نہ پاکستان سے, یہ مدعا ہی ختم ہو جاتا. ایک بات. دوسرا, قانون سازی پوری دنیا میں ہے. اگر آپ غلط خبر دیں گے, جھوٹ پہ مبنی فیکٹ اینڈ فگر دیں گے, تو قانون ایسا ہونا چاہیے نا کہ آپ سے پوچھا جائے جی آپ نے یہ الزام لگایا, اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا, اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا. ہمیں اس میں فرق رکھنا چاہیے, سمپل سی بات ہے. دیکھیے اگر فیکٹ غلط ہے نا تو پھر تو سزا سخت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ پیکا میں جس طرح نہ وکیل نہ دلیل نہ عدالت, جاتے جاتے بس آئیں پکڑ 30 لاکھ جرمانہ اور اندر. وہ کلوز کرنا چاہ رہی, میں جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال نال پوچھنا چاہ رہے ہیں ضرور. یہ وہ مولانا کی مایوسی کی جو بات ہوئی تھی, آپ حضرات کو کیا لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ اپوزیشن اتحاد پہ تو نہیں آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ اب مولانا کو اپنی سیاست پہ غور کرنا پڑے گا. مولانا نے آج کی بس مس کر دی ہے, یہ مشورہ مولانا کو جانے سے پہلے کرنا چاہیے. مولانا کہتے ہیں پی ٹی آئی نے بس مس کی ہے, اور میں تو آپ کو پتہ ہے تھرڈ امپائر میں ایک عرصے سے اس بات کا دائی ہوں کہ حضرت مولانا جو ہے نا وہ بڑا مولانا کو آج جانے سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے تھا, انہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا, نہ کہ یہ شکوہ کرتے کہ تو اب اتحاد کا انہوں نے پہلے بھی شاید نہیں پوچھ رہے تھے. میرا خیال ہے کہ آج مولانا نے اپنا راستہ, وہ اتحاد نا باتوں کی حد تک عظما رہے گا, اب راستہ جدا کر لیا, حق میں تقریر ہو جائے گی باتوں کی حد تک. اور مجھے لگتا ہے کہ مولانا کا اور پی ٹی آئی کا ہنی مون بھی اب ختم ہونے والا ہے. اچھا, اور اس کے بعد پھر مولانا کو پتہ چلے. چاند ہی ایسا نہ سے مولانا, میں تو کل بھی یہ بات کر رہا تھا, وہ تو چاہتے ہی تھے پہلے. کون؟ مولانا مولانا تو کچھ اور چاہتے ہیں, حضرت تو منتظر تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں مولانا ایکچولی مولانا وانٹس ٹو ایٹ دا کیک اینڈ ہیو اٹ. ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھوں میں لڈو, تو دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں ہو سکتے. اس وقت جو لڈو دستیاب تھا انہوں نے وہ ہاتھ میں, ایک میں کریلا تو آئے گا. ٹھیک ہے, بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اب دیکھتے ہیں وزیر اعظم اب آگے کیا کرتے ہیں. وہ جو آج اعلامیے میں کہا تھا کہ مشاورت کا عمل جاری رہے گا, آگے یہ معاملہ ابھی اس مدعے کے اوپر نا خبریں آنی ہیں. آج ہم اعلانیے کی حد تک ہیں, کل پرسوں جب اصل کہانی ابھی کہانی کھلنی ہے, اور جب کھلے گی تو اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.